الارشاد میں شیخ مفید کے مطابق بچے کی واپسی کے بعد شمر بھی واپس ہوا۔ کچھ دیر ان ملاؤنوں نے انتظار کیا، پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی اثنا میں امام حسن علیہ السلام کا 11 سالہ عبداللہ ابن حسن خیمے سے دوڑ کر آیا، امام مظلوم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ ان کے پیچھے ایک خاتون بڑی تیزی سے آئیں، چادر ان کے پیر میں الجھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی گر جائیں گی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہیں۔ اس وقت پتہ چلا کہ جعفر طیار کی بہو ہیں۔ جب امام مظلوم کے قریب آئیں، شہزادے کو ہاتھ سے پکڑا۔ اس وقت مظلوم کربلا نے فرمایا، یا اختی ارجعیہ، بہن اسے واپس لے جا، لیکن بچے نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا، پھوپھی باخدا میں اپنے آقا کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاؤں گا۔ اسی دوران ابہر ابن کعب نے تلوار بلند کی۔ بچے نے اسے دیکھ کر کہا، یا ابن الخبیثہ، خبیث ماں کے بیٹے، کیا فرزند رسول کو قتل کرتے ہو؟ اس ظالم نے تلوار ماری، بچے نے ہاتھ آگے کر دیا، کلائی سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچے نے بے ساختہ وَأُمَّهُ کہا، امام حسین علیہ السلام کی گود میں گر گیا۔ امام نے فرمایا، بیٹا صبر کر۔ آپ ابھی بچے کو تسلی دے رہے تھے کہ حرملہ نے تیر چلایا۔ مظلوم کربلا کی گود میں بچے کے سینے سے پار ہو گیا۔ بچہ تڑپ کر مظلوم زہرا کے سینے سے چمٹ گیا اور روح نے قفس انصری کو چھوڑ دیا۔ بحار الانوار کے مطابق شمر نے پھر آواز دی، ظالموں کیا دیکھ رہے ہو، جلدی قصہ ختم کرو۔ زرع ابن شریک نے تلوار سے وار کیا، جس سے آپ کی بائیں کلائی سے بایاں ہاتھ جدا ہو گیا۔ پھر اس ظالم نے اسی بائیں بازو پر دوسرا وار کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یزیدی سب ہٹ گئے اور مظلوم زہرا کی غربت اور بے کسی دیکھنے لگے۔ آپ اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق اسی حالت میں آپ نے رکوع و سجود کیے۔ غریب زہرا اس عالم میں سوئے آسمان دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، صبراً علی قضائک یا ربی لا الہ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کنندگان کے داد رس، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ہر قضا پر صبر کروں گا۔ عمر سعد نے کہا، ظالموں اب جلدی کرو اور سر کاٹ لو۔ سب سے پہلے شبس ابن ربعی سر کاٹنے کو آگے بڑھا۔ جو ہی آپ کے قریب آیا، آپ نے اس کی طرف ایسے انداز میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ بھاگ گیا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھا، یہ بھی جب قریب آیا تو آپ نے دیکھا تو تلوار پھینک کر بھاگ گیا۔ عمر سعد نے کہا، جو سر حسین کاٹے گا اسے خصوصی انعام دیا جائے گا۔ شمر نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں خود ہی یہ کام کروں گا۔ عمر نے کہا، آگے بڑھ، جلدی کر، تجھے خصوصی انعام دلواؤں گا۔ بحار الانوار کے مطابق شمر اور سنان دونوں ایک ساتھ آئے، دیکھا تو امام حسین علیہ السلام زبان کو تالو سے چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن شدت پیاس سے زبان چپک گئی تھی۔ دونوں کچھ دیر تک کھڑے دیکھتے رہے، پھر شمر نے امام کو سیدھا کیا، آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، من انتا، تو کون ہے؟ بڑی عظیم جگہ پر انتہائی جسارت سے آ کر بیٹھا ہے۔ شمر نے کہا، میں شمر ہوں۔
مظلوم کربلا نے فرمایا مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ شمر نے کہا حسین بھلا تجھے کون نہیں پہچانتا، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، محمد کا نواسہ ہے اور تو علی کا لخت جگر ہے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا جب تو میرا حسب و نسب جانتا ہے پھر مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ شمر نے کہا اگر تجھے قتل نہ کروں تو پھر یزید سے انعام کیسے ملے گا؟ مظلوم زہرا نے فرمایا تجھے انعام زیادہ عزیز ہے یا میرے نانا کی شفاعت؟ شمر نے نعوذ باللہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ میری نگاہ میں انعام کی ایک کوڑی تیری ذات اور تیرے نانا کی ذات سے کہیں افضل ہے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا اگر لا محالہ مجھے قتل کرنا ہی ہے تو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ شمر نے کہا کیا تمہارا یہ ایمان نہیں کہ تیرا بابا حوض کوثر کا ساقی ہے اور اپنے محبوں کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا؟ بس تھوڑا صبر کر پھر حوض کوثر سے جا کے پی لینا۔ غریب زہرا نے فرمایا ذرا اپنا چہرہ اور سینہ تو دکھا۔ شمر نے چہرے سے کپڑا ہٹایا پھر سینہ خالی کیا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا صدقہ جدی رسول اللہ، نانا نے سچ فرمایا تھا۔ شمر نے پوچھا آپ کے نانا نے کیا کہا تھا؟ غریب کربلا نے فرمایا میرے نانا نے میرے بابا کو بتایا تھا یا علی تیرے اس بیٹے کا قاتل مبروس ہوگا، اس کے سینے پر برس کا داغ ہوگا اور اس کا چہرہ کتے اور خنزیر سے ملتا جلتا ہوگا۔ شمر نے غصے میں آ کر کہا تو نے مجھے کتے اور سور سے تشبیہ دی ہے، اب میں تجھے پس گردن سے ذبح کروں گا۔ چنانچہ اس نے مظلوم کربلا کو اوندھے منہ الٹایا، دائیں جانب بیٹھ گیا اور کند خنجر سے وار کرنا شروع کیے۔ ایک ایک کر کے رگے ہائے گلو کاٹنے لگا۔ ہر رگے گلو کٹنے پر مظلوم کربلا ہائے نانا، ہائے بابا، ہائے عباس اور ہائے غربت کا بین کرتے 13ویں ضرب سے سر جدا کر کے اس ظالم نے صدائے تکبیر بلند کی۔ شمر کی صدائے تکبیر سن کر پورے یزیدی لشکر نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا، پوری فضا تاریک ہو گئی، ہر شخص تھر تھر کانپنے لگا، سورج گہنا گیا اور ستارے نکل آئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی، عرش الہی کانپ گیا، ستارے ٹوٹنے لگے، ملائکہ سے عبادت چھوٹ گئی۔ 1 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی، تمام یزیدی کانپ گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب حالات معمول پر آنے لگے، یزیدیوں کے حوصلے پھر بلند ہو گئے اور لاشیں مظلوم کربلا لوٹنے کی خاطر دوڑے۔ اسحاق خضرمی نے قمیض اتار لی، اس پر 100 سے زیادہ تیروں کے سوراخ تھے، تلواروں کی ضربتیں تھیں اور نیزوں کے چھید تھے۔ ابہر ابن کعب نے چادر لے لی، اخنس نے عمامہ لے لیا، مالک ابن یسر کندی نے زرہ لے لی، اسود ابن خالد نے نالین لی، انگوٹھی بجدل ابن سلیم انگلی کے ساتھ لے گیا، تلوار جمی ابن خالق ازدی نے لی۔ جب ذوالجناح نے اپنے سوار کو سر بریدہ دیکھا تو اپنی پیشانی خون مظلوم سے سرخ کی، ایک دلدوز آواز بلند کرتا ہوا خیام آل محمد کی طرف آیا۔ جب مقدرات عصمت نے گھوڑے کی آواز سنی تو در خیمہ پہ آئیں، لیکن جب بیویوں نے دیکھا کہ زین خالی ہے
اور گھوڑے کی پیشانی خون آلود ہے اور گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بیویوں کو یقین ہو گیا کہ راکب دوش نبی اب کبھی نہیں آئے گا۔ اتنے میں جبرائیل نے آسمان و زمین کے مابین ندا دی، قد قتل الحسین بالعراء۔ بنت زہرا نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور یوں بین کیے، وا محمدا ھذا الحسین بالعراء مسلوب العمامہ والرداء۔ ہائے نانا، اپنے حسین کو صحرا میں آ کر دیکھیے جس کے سر بریدہ لاشے سے عمامہ اور چادر بھی اتار لی گئی ہے۔ جب تمام بیبیاں باصورت حلقہ ذوالجناح کے گرد کھڑی تھیں تو ان میں سے کمسن سکینہ نے آگے بڑھ کر دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں حمال کر کے پوچھا، یا مرکب ابی حل سقی ام قتل عطشانہ۔ اے گھوڑے، مجھے تو صرف یہ بتا دے کہ میرے بابا کو مسلمانوں نے پانی دیا تھا یا فرزند رسول پیاسا شہید ہوا؟ گھوڑے نے گردن ہلا کے بتایا کہ غریب زہرا پیاسا شہید ہوا ہے۔ اطلاع دینے کے بعد ذوالجناح واپس میدان میں آیا، تمام شہداء کے لاشوں پر آیا، ایک ایک لاشے کے قریب کھڑا ہو کر اسے دیکھتا تھا، پھر دوسرے لاشے پر جاتا تھا، سب سے آخر میں غریب بطول کے لاشے پر آ کر کھڑا ہوا۔ عمر سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جاؤ نبی کونین کی سواری ہے، پکڑ لاؤ۔ جب ذوالجناح نے دیکھا کہ سوار میری طرف بڑھ رہے ہیں، جوں ہی قریب آئے، کسی کو سر سے، کسی کو اگلی ٹانگوں سے اور کسی کو پچھلی ٹانگوں سے واصل جہنم کیا۔ 40 سوار اور 10 گھوڑے جب ذوالجناح کے ہاتھوں مر چکے تو عمر سعد نے کہا، یہ تم سے نہیں پکڑا جائے گا، چھوڑ دو اور دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جب ذوالجناح نے دیکھا کہ اب تمام لوگ دور جا کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے اپنا منہ لاش غریب پر رکھا اور اس غضبناک انداز سے رویا کہ آنکھوں سے اشک کا سیلاب بہنے لگا۔ تمام یزیدی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اس کے بعد ذوالجناح نے دریائے فرات کا رخ کیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ پیاسا ہے، پانی کی خاطر جا رہا ہے، تمام نے راستہ دے دیا۔ سب نے دیکھا کہ ذوالجناح نے اپنے کو دریا میں ڈالا، پانی پیے بغیر تیرتا چلا گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔